تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا، تم بھی کھا لو، آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے، آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے، بولو کھانا بہت تھوڑا ہے، 2-3 چپاتی ہے، روٹی ہے اور سالن ہے، اللہ کے رسول آپ کھا لو، کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے۔ فاطمہ کا جملہ سننا، ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی، آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا، یہ پوری امت کا کیا ہوگا۔ میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے، وہ بیٹی کہتی ابا جان آپ سے بہت محبت ہے، میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی، آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو اب دیکھنا امتحان دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا، کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے تم بھی کھاؤ گے، فاطمہ تم بھی کھاؤ گی، اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا، حسن حسین کو کام آئے گا، چلو آ جاؤ کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ۔ میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کھا رہے، حضرت علی کھا رہے، حضرت فاطمہ کھا رہی۔ حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا، روٹی توڑ توڑ کے کھایا، گوشت لے لے کے کھایا، مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی کا صرف ایک جملہ، ایک نصیحت یا ایک بیان انسان کی سوچ اور زندگی دونوں بدل دیتا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے قاری احمد علی صاحب کا ایسا ہی دل کو چھو لینے والا اور ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان لے کر حاضر ہیں۔ دل سے سنیے، غور سے سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آئے اللہ کا نام لے کر آج کا مبارک بیان شروع کرتے ہیں۔ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا۔ ایک دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو کون؟ ہماری ماں بہنیں جمع ہیں، ان کو خاص سننا ہے، میری ماں کو، میری بہن کو اور میری بیٹی کو، بہت پیاری بیٹی، میری بیٹی کو بھی یہ بات سننا۔ ایک دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوک لگی، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے گھر گئے، پہلی بیوی کے گھر گئے تو پہلی بیوی نے کہا 1.5 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ دوسری بیوی کے گھر گئے تو دوسری بیوی، ہماری تو ماں ہے، ہماری ماں نے کہا نہیں 2 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بیوی، چوتھی بیوی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہر بیوی کے گھر میں کوئی 2 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1.5 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی 1 دن سے کھانا نہیں کھائے، کوئی آدھے دن سے کھانا نہیں کھائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دل میں سوچا چلو میری بیٹی کے گھر پہ جاؤں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، بولو کون؟ حضرت فاطمہ۔ ہمارے نبی حضرت فاطمہ کے گھر پر آئے، سب لوگ سننا، ہمارے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے، اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت فاطمہ بھی گھر میں ہے، آؤ آؤ اندر آئے، اندر آؤ اندر آؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کر کے اندر آئے۔ اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، یہاں پر حضرت علی بیٹھے، بولو دائیں طرف کون بیٹھے؟ حضرت علی، اور بائیں طرف کون بیٹھی ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اور ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو سے کہا علی فاطمہ بہت بھوک لگی ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ اور ہمارے نبی نے صاف کہا میں گیا تھا اپنی بیویوں کے گھر گیا تھا مگر وہاں بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا، میں نے سوچا چلو میری بیٹی فاطمہ کے گھر، میرے داماد حضرت علی کے گھر آ جاؤ، یہاں کچھ کھانے کو ہوگا تو میں کھا لوں گا۔ تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے کہا 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں بھی کھانے کو، بولو کچھ نہیں۔ اور حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ابا جان، میرے ابا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت علی نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور حضرت فاطمہ نے کہا وہ 2 چھوٹے بچے بھی بھوکے ہیں۔ کون 2 چھوٹے بچے؟
حضرت حسن اور حضرت حسین بہت چھوٹے، بہت چھوٹی عمر، کہا وہ دونوں معصوم بچے بھی بہت بھوکے ہیں، حضرت حسن اور حسین۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ٹھیک ہے چلو، میری بیویوں کے گھر بھی مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، میری بیٹی کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ یہ بول کر ہمارے نبی باہر گئے۔ ابھی ہمارے نبی 10 قدم گئے ہوں گے، بولو کتنے قدم؟ 10 قدم، کہ حضرت علی کے کوئی دوست ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر جس میں سالن ہے اور سالن کے اوپر گرم گرم روٹی ہے اور اس کو پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا ہے، یعنی نیچے بڑا کٹورا ہے، اس میں سالن ہے اور اوپر روٹی ہے اور اس کو کپڑے سے لپیٹا ہوا۔ حضرت علی کے کوئی دوست وہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا علی یہ میرے گھر میں کھانا پکا ہے، تم یہ ہدیہ قبول کر لو، تم یہ تحفہ قبول کر لو، تم یہ پریزنٹ قبول کر لو۔ حضرت علی نے جلدی سے لے لیا، ساتھ میں بولیں گے کٹورے میں کیا ہے؟ سالن، اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی، اور روٹی کو پورا لپیٹا ہوا کس سے ہے؟ کپڑے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب سالن آ گیا، روٹی آ گئی، تو حضرت علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، علی فاطمہ کو دیکھے، فاطمہ علی کو دیکھے، اور آنکھوں میں کیا بات ہوئے معلوم؟ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ حضرت علی کہے میرے کو کھانا نہیں، حضرت فاطمہ کہے مجھے کھانا نہیں۔ کھانا کن کو دینا ہے؟ بولو نا کن کو دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ابھی گئے ہیں 10 قدم دور گئے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا علی کتنا اچھا ہو، آپ میرے ابا کو بلا کے لے کر آؤ نا، ہم تو بھوکے رہ جائیں گے، حسن حسین بھی بھوکے رہ جائیں گے، لیکن میرے ابا کو بلا لاؤ نا۔ تو حضرت علی نے کہا میں بھی یہی انتظار کرتا تھا کہ فاطمہ تو ایک مرتبہ کہہ دے کہ ابا کو بلانا ہے، میں ابھی جا کر میرے نبی کو بلاتا ہوں۔ حضرت علی دوڑے دوڑے گئے، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، گھر میں کھانا آ گیا، آ جاؤ آپ کھانے کو آ جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھائی وہ کٹورا ہے، اس میں کیا ہے؟ سالن، اس کے اوپر کیا ہے؟ روٹی، اور پورا کپڑے سے لپیٹا ہوا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا علی آ جاؤ نا، تم بھی کھا لو، آؤ فاطمہ تم بھی کھا لو، آؤ تم بھی کھا لو، کیونکہ تم کھاؤ گے تو بعد میں حسن حسین بھی ان کا پیٹ بھریں گے، آ جاؤ نا تم اپنا کھا لو نا۔ حضرت فاطمہ نے کہا کھانا بہت تھوڑا ہے، بولو کھانا بہت تھوڑا ہے، 2-3 چپاتی ہے، روٹی ہے اور سالن ہے، اللہ کے رسول آپ کھا لو، کیونکہ ہم نہیں کھائیں گے۔ فاطمہ کا جملہ سننا، ہم نہیں کھائیں گے ہماری جان جائے گی، آپ نہیں کھائیں گے تو امت کا کیا ہوگا، یہ پوری امت کا کیا ہوگا۔ میرے نبی آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ سے بہت محبت ہے، میں نہیں کھاؤں گی تو جان چلی جائے گی، آپ نہیں کھاؤ گے تو پوری امت کا کیا ہوگا۔ میرے دوستو اب دیکھنا، امتحان دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ نا اکیلے کھانا کھائیں گے ہمارے نبی؟ نہیں، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس برتن پر رکھا اور اس برتن کو ہمارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے کھولا، کپڑے کو ہٹایا اور اس کے بعد کہا چلو حضرت علی نبی کا حکم ہے، تم بھی کھاؤ گے، فاطمہ تم بھی کھاؤ گی، اور فاطمہ تم کھاؤ گی دودھ آئے گا، حسن حسین کو کام آئے گا، چلو آ جاؤ آ جاؤ، کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ۔ میرے دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے نبی کھا رہے، حضرت علی کھا رہے، حضرت فاطمہ کھا رہی۔ حضرت علی کہتے میرے اللہ کی قسم ہم نے پیٹ بھر بھر کے کھایا، روٹی توڑ توڑ کے کھایا، گوشت لے لے کے کھایا، مگر اللہ کی قسم ہم تینوں کا پیٹ بھر گیا، لیکن کھانے میں ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ ہم کھا رہے، ہم دیکھ رہے کہ روٹی پیٹ میں جا رہی ہے، پھر وہ برتن میں روٹی ہے، وہ سالن پیٹ میں جا رہا ہے، پھر کٹورے میں سالن ہے۔ اب میرے دوستو جب کھانا ہو گیا، اور کھانا تو ویسا ہی گرم گرم، سالن بھی ہے، روٹی بھی ہے، تو ہمارے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اے بیٹی فاطمہ یہ سب کیسا ہو گیا؟ یہ سب کیسا ہو گیا؟ کیونکہ سالن آیا تھا تھوڑا سا اور میں نے کھایا، علی نے کھایا، فاطمہ تم نے کھایا، لیکن سالن کا ایک قطرہ، ایک ڈراپ بھی کم نہیں ہوا، اور وہ روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا۔ تو ہمارے نبی نے کہا اے فاطمہ بیٹی یہ کیسا ہوا؟ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اور بات بھی صحیح ہے، ہم یہی کہتے ہیں میرے نبی آپ کی برکت ہے، بولو صلی اللہ ہو، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ ہو، یہی کہتے نا۔ لیکن فاطمہ نے کیا جواب دیا معلوم؟ آنکھوں میں آنسو تھے، کہا ابا جواب دوں یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ سالن میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا، ابا یہ کیسے ہو گیا؟ تو ہمارے نبی نے کہا فاطمہ تم کو پوچھ رہا ہوں، امتحان ایگزام کیسے ہوا؟ حضرت فاطمہ نے روتے روتے کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، بولو سبحان اللہ۔ کیا جملہ فرمایا؟ ھذا
من عند اللہ، یہ اللہ کی طاقت سے ہوا ہے کہ پیٹ میرا بھی بھر گیا، پیٹ میرے شوہر علی کا بھی بھر گیا، اور میرے ابا جان آپ نے بھی ماشاءاللہ پیٹ بھر کر کھایا، مگر سالن کا قطرہ بھی کم نہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اے میرے دوستو، ہمارے نبی کھڑے ہوئے، بولو کھڑے ہوئے، اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو چوما اور کہا بیٹی آج تو امتحان میں کامیاب ہو گئی، تو لا الہ الا اللہ میں اتنی کامیاب ہو گئی کہ تیرا مرتبہ حضرت مریم سے بھی اونچا ہو گیا۔ اے میری بیٹی فاطمہ آج تو ایگزام میں کامیاب ہو گئی، آج پہلا نمبر آیا، آج لا الہ الا اللہ میں میری بیٹی اتنی آگے بڑھ گئی کہ تیرا مرتبہ کن سے اونچا ہو گیا؟ حضرت مریم۔ اب آپ کو بتاؤں حضرت مریم کا واقعہ سناؤ، سنو گے نہیں انشاءاللہ؟ حضرت مریم بہت عبادت کرتی تھی، بولو بہت۔ حضرت مریم جب نماز پڑھتی تھی نا، رکوع کرتی تھی نا، سجدہ کرتی تھی نا، آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو زمین پر حضرت مریم کرتی ہے، بولو سبحان۔ اور یہ بھی لکھا ہے قرآن میں، بولو کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 3، بولو پارہ نمبر 3۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ بول دو سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ جب قرآن پڑھے تو کیا بولنے کا؟ سبحان اللہ۔ اور آسمان کے فرشتے کہتے تھے اللہ حضرت مریم رکوع کرتی ہے، سجدہ کرتی ہے، وہ فرشتے کہے ویسا تو ہم بھی نہ کر سکے جو حضرت مریم کرتی ہے۔ اور یہاں ہمارے نبی فرماتے بیٹی فاطمہ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی اور تیرا مرتبہ کس سے اونچا ہو گیا؟ اب سنو حضرت مریم کا واقعہ سنو۔ حضرت مریم کے ماموں کا نام حضرت زکریا، کیا نام؟ سننا برابر۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، پیغمبر تھے۔ وہ کیا کرتے تھے معلوم؟ حضرت مریم کو ان کی مرضی سے کیونکہ حضرت مریم چاہتی تھی بس میں عبادت کروں، میں نماز پڑھوں، میں رکوع کروں، میں سجدہ کروں، تو حضرت زکریا نے ایک کمرہ بنایا۔ بولو ماموں جان تھے، ماموں جان نے ایک کمرہ بنایا، اس میں حضرت مریم کو رکھتے تھے، اس میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی، ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، اور حضرت مریم اس میں عبادت کرے عبادت۔ ایک دن ماموں کون؟ حضرت زکریا۔ بھائی سمجھ میں آ رہا نا؟ ماموں کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ایک دن کچھ اچانک کام پڑا تو حضرت زکریا نے کہا مریم تم اپنے کمرے میں رہنا، دروازہ میں باہر سے بند کر دیتا ہوں، کھڑکی بھی باہر سے میں کھلی رکھتا ہوں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، لیکن کوئی آئے نہیں، میں جا رہا ہوں، میں بہت ضروری کام سے جاتا۔ یہ کہہ کر حضرت زکریا نے تالا مار دیا، مطلب ہے کہ کمرے کو باہر سے بند کر دیا۔ حضرت زکریا چلے گئے اور لمبے کام کے لیے چلے گئے۔ اچھا جب کام ہو گیا تو حضرت زکریا دوڑتے آئے، میری مریم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، میری مریم نے پانی نہیں پیا ہوگا، معلوم نہیں ایک چھوٹی سی کھڑکی اس میں سے ہوا آتی ہوگی، باقی دروازے سے کوئی گیا بھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت زکریا جب اپنا کام پورا کر کے آئے، دروازہ کھولا اور جیسے دروازے کی پٹوں کو کھولا اندر کیا، دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے تو فروٹ رکھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہ بھی کون سے فروٹ جو اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہے، موسم نہیں ہے، وہ فروٹ، اور اتنے بڑے اتنے شاندار اتنے جاندار پھل رکھے ہوئے۔ تو حضرت زکریا چوک گئے، بھائی ماموں تھے، چوک گئے، کہا مریم میں نے تو دروازہ باہر سے بند کیا تھا اور کھڑکی میں سے اتنا بہت سامان آ نہیں سکتا، چھوٹی سی کھڑکی ہے اس میں سے اتنا بہت سامان تو آئے گا نہیں، تو مریم یہ آیا کہاں سے؟ کیونکہ اتنے بڑے فروٹ اور وہ بھی بغیر موسم کے فروٹ جس کو بازار میں نہیں ملتے، وہ فروٹ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا تھا ھذا من عند اللہ۔ دینے والا کون؟ آواز سے بولو، دینے والا کون؟ اللہ۔ تو حضرت مریم نے اپنے زمانے میں کہا تھا ھذا من، یاد رکھو یہ جملہ، ھذا من عند اللہ، دینے والا کون؟ اللہ۔ اور حضرت فاطمہ نے اپنے زمانے میں کہا دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ حضرت مریم کا واقعہ بھی قرآن میں، بولو حضرت مریم والا واقعہ، کہ دروازہ کھولا حضرت زکریا علیہ السلام نے تو سامنے کیا رکھا ہوا ہے؟ کیا رکھا ہوا ہے؟ فروٹ، اور وہ بھی جنت کا فروٹ، بغیر موسم کا فروٹ۔ اللہ نے
فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا تھا مریم میں نے تو دروازہ بھی بند کیا تھا, باہر سے دروازہ بند تھا, کھڑکی چھوٹی سی ہے جس سے ہوا آتی اور جاتی ہے, اے مریم یہ ساری روزی کہاں سے آئی, یہ سارا پھل کہاں سے آیا, یہ بے موسم فروٹ کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو پوچھا, پیٹ بھر کر تو میں نے بھی کھایا, پیٹ بھر کر علی نے کھایا, پیٹ بھر کر فاطمہ تو نے کھایا, سالن کا قطرہ بھی کم نہ ہوا, روٹی کا ٹکڑا بھی کم نہ ہوا, تو یہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے آج ہمارا بھی امتحان ہے. حضرت فاطمہ تو امتحان میں بولو پاس ہو گئی, نہیں بولو, اور مرتبہ کیا ملا؟ حضرت مریم سے بھی اونچا مرتبہ مل گیا. میرے دوستو آج ہمارا بھی وہی امتحان ہے. ہم سب پہ حالات آتے ہیں, بولو نا, ہم سب پہ حالات آتے ہیں. بھائی کوئی بیمار ہوتا ہے, ہم کو جان کا پرابلم, بھائی کبھی کبھی ہم کو مال کا پرابلم, کبھی روزی کا پرابلم, کبھی قرضے کا پرابلم, کبھی کاروبار کا پرابلم. ارے میرے دوستوں کبھی گھر میں بیوی کا پرابلم, کبھی گھر میں بچوں کا پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اس کو بولے گا اس کو بولے گا, پورے گاؤں میں بات پھیلے گی اس کا بیٹا ایسا ہے, اس کی بیٹی ویسی ہے, اس کی بیوی نافرمان ہے, وہ خود دارو پیتا ہے, وہ جوا کھیلتا ہے, وہ خراب کام کرتا ہے, وہ مسجد میں نہیں آتا ہے, پورے گاؤں میں بات پھیلتی ہے. میں آج میری ماؤں سے اور بہنوں سے, خاص کر کے میری بہنوں سے اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کوئی بھی پرابلم آوے, ٹھیک ہے بھائی, بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس تو جائے گا, بولو بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. کبھی کوئی زمین کا معاملہ ہوگا تو کورٹ کچہری بھی جانا پڑے گا, کبھی کوئی اور معاملہ اللہ نہ کرے پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے گا. ہو سکتا کبھی کوئی بلڈنگ بنانا ہو, گھر بنانا ہو تو ہمیں آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جانا پڑے گا, ہمیں کانٹریکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا. بھائی وہ جانا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, جن کے پاس بھی جانا ہے وہ نمبر 2 پر ہوگا. پہلے ہمارا دل کہے گا شفا ڈاکٹر کے دوا سے نہیں ہوگی, میرا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے گا. پہلا ہمارا دماغ کہاں ہونا چاہیے؟ بولو کرنے والا کون؟ اللہ. ٹھیک ہے ہم دوا بھی کھائیں گے, ہم کورٹ کچہری بھی جائیں گے, ہم آرکیٹیکٹ کے پاس بھی جائیں گے, ہم وکیل کے پاس بھی جائیں گے, ہم کانٹریکٹر کے پاس بھی جائیں گے, لیکن سب جانے سے پہلے اللہ یہ سب انسان ہے, معلوم نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, باقی کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایسا کریں گے ہم لوگ. آج ہماری ماں بہن, میرے کو معلوم ہے کچھ ہماری ماں بہن کو بہت دکھ ہوتا ہے, کبھی ساس بہت دکھ دیتی ہے, معلوم نہیں آپ کے گاؤں میں ایسا ہوتا ہوگا نہیں ہوتا ہوگا, باقی ہم نے بہت جگہ پر سنا بھائی کبھی ساس بہت دکھ دیتی ہے, کبھی شوہر بہت دکھ ہی کرتا ہے, کبھی دیورانی, کبھی جیٹھانی, کبھی ننن. مطلب ہے کہ وہ دوسری فیملی میں جب شادی کر کے آتی ہے تو نئی نویلی دلہن ذرا پریشان ہوتی ہے. اب وہ پریشان ہوتی ہے نا تو چپ چاپ موبائل پہ کس کو فون کرتی ہے؟ اپنی ماں کو. کس کو فون کرتی ہے؟ چپ چاپ جب شوہر چلا جائے گا نا کونے میں جا کر فون کرے گی اور ماں کو کہے گی ماں میں تو بہت غلط جگہ پہ آ گئی, ماں میرا شوہر بہت خراب ہے, ماں میری ساس بہت خراب ہے, ماں میری دیورانی جیٹھانی بہت خراب ہے, میرا سسر تو بہت زیادہ خراب ہے, اور ہم کو کھانا بھی برابر نہیں ملتا, ہم کو پینا بھی برابر نہیں ملتا, بس پورا دن گالیاں ہی گالیاں ہوتی. بتاؤ کس کو فون کرتی ہے؟ چپ چاپ اپنی ماں. اچھا ماں پھر کیا کرتی ہے؟ وہ بیچاری کیا کرے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ رات کو جب اس کے ابا کام سے آتے تو ابا کو بولتے, اب ابا بھی رات بھر روتے میری بیٹی بہت دکھیاری ہے, وہ ماں بھی روتی ہے میری بیٹی بہت دکھیاری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دکھ نہیں ہوتا ہوگا, دکھ ہوتا ہوگا, لیکن میں میری بہنوں کو کہتا ہوں کیوں ماں کو فون کرتی ہے, کیوں ابا کو فون کر کے رلاتی ہے؟ رات بھر وہ باپ بیچارہ روتا ہے, رات بھر وہ ماں روتی ہے. اس سے اچھا وہ کام کرو جو حضرت فاطمہ نے کیا. کیا کام کرے؟ جب شوہر چلا گیا موبائل لے کے ماں کو فون نہیں کرے. بولو موبائل لے کے ماں کیا کرے معلوم ہے؟ جب شوہر چلا گیا خالی گھر میں بیٹھی ہے نا, وضو کر لے. کیا کر لے؟ وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ کو کہہ دے اللہ میں میری ماں کو کیوں کہوں, اللہ
اللہ میرا ابا کو کیوں کہو, وہ تو روئیں گے گھر میں. اللہ میرا شوہر ایسا ہے, اللہ میری ساس میرے کو ستاتی ہے, اللہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی, اللہ میں تجھے کہوں گی اس لیے کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا تو ہے. میں یہ گاؤں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کوئی میری بہن یہ کام کرے گی, وہ گھر میں نوکرانی بن کے آئے ہوگی, اللہ اسے ملکہ اور شہزادی بنا دے گا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اب اس نے ماں کو فون نہیں کیا, ابا کو فون نہیں کیا, اس نے نمبر ڈائل کیا. کس کا نمبر ڈائل کیا؟ اللہ کا. اور ماں کو جب کیا تو ماں رو کے چپ ہو گئی, باپ رو کے چپ ہو گیا, باپ نے خاندان والوں کو کہا, ماں نے خاندان والوں کو کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے دلوں کو کوئی نہیں ہلا سکتا, دلوں کو ہلانے والا صرف اللہ ہے. اگر آج کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو اور اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ قاری احمد علی صاحب کے نئے اور دل کو چھو لینے والے بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.